تقریباً اجمیر شریف سے 20 ٹرینیں پاکستان گئی تھی آزادی کے وقت. کتنی؟ یہ تاریخ یاد رکھیے گا. کتنی؟ 20 ٹرینیں ہندوستان کے اجمیر شریف سے، اجمیر کے علاقے سے خالد صاحب کو چھوڑ کر کے پاکستان گئی. کتنی گئی تھی؟ ایک ایک ٹرینوں میں کئی ہزار مسافر تھے. یہ 72 سیٹ پر 700 مسافر لے پڑے نیچے اوپر، پہیے کو چھوڑ کر کے ہر پارٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 2 نہیں 20 ٹرینوں پر مسافر ہندوستان کے اجمیر شریف کے علاقے سے مسلمان پاکستان گئے تھے. غریب نواز کو چھوڑ کے گئے تھے، غریب نواز کو بھول کے گئے تھے، غریب نواز کو یاد نہیں کیا گئے تھے. تب معلوم ہے کیا رزلٹ ہوا؟ 3 ٹرینوں کے مسافر کراچی پہنچنے پائے تھے، 17 ٹرینوں کے مسافر واقعہ بارڈر پہ مار دیے. غریب نواز سے جدا ہونے کی سزا ملی. میں نے پوچھا صوفی صاحب ہندا سے کہ حضور یہ جو پاکستان لوگ چلے گئے بغداد شریف میں، مدینہ شریف میں ملتے ہیں تو اجمیر کو بہت یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرنا کہ میں اجمیر شریف میں خالد صاحب میں آ جاؤں. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور میرے آقا صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں جن کے باپ دادا ہندوستان سے الگ ہو کے پاکستان جاتے وقت غریب نواز کو بھول کر کے گئے ہیں، غریب نواز کو یاد نہیں کیا، غریب نواز کو توجہ کی نگاہ سے دیکھا نہیں، روئے نہیں، تڑپے نہیں، خوش ہو کے چلے گئے. بتاؤ اس ملک کو اب یہاں دلی اور بنگلور اور پنجاب میں رکھا ہی کیا ہے؟ چلو وہاں مملکت خدا داد اسلامی ملک بننے والا ہے. غریب نواز کو یاد نہیں کیا. تو صوفی صاحب کہتے ہیں ان کی اولادیں بھی اجمیر آنے کے لیے ترس جائے گی. اور اگر کسی نے روتے وقت جاتے وقت رویا اور تڑپا اجمیر کی طرف ہاتھ جوڑ کے سرکار معاف فرمائے، ایک اسلامی ملک بننے کی خواب کی خواہش میں اس ملک سے جا رہا ہوں، سرکار آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، معاف کر دے سرکار. آپ بلائیں گے تو آؤں گا، اولادیں آئیں گی. آپ بلائیں گے، آپ سلامت رہیں، دہلیز حکومت سلامت رہے، مجھے معاف کرنا. جو سرکار غریب نواز سے پوچھ کر کے گئے ہیں تو فرماتے صوفی سلطان کے ساتھ وہ بھی آئے ہیں، ان کی نسلیں بھی قیامت تک آتی رہیں. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ. سبحان اللہ، دارالسلام ہے کہ نہیں؟ غریب نواز کی گنبد سے بچھڑتے وقت کیسا لگتا ہے؟ وہی درد ہوتا ہے جو درد کعبے کی جدائی میں محسوس ہوتا ہے. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ. کیوں کہا؟ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے تھے جب میرے آقا غریب نواز اللہ پڑھ کے بتائیں سب اللہ فرماتے، جب میرے آقا غریب نواز اللہ کے نعرے لگاتے تھے آنکھ بند ہوتی تھی تو آپ سے ملنے والے قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور جب سرکار غریب نواز اپنی آنکھیں کھولتے تو جن جن چہروں پر خواجہ صاحب کی آنکھیں پڑتی تھی اللہ سب کو اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے. اللہ کیوں نہ کہے شاعر، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام. تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ. ہاتھ بڑھا کے بولو، تیرا دیار ہے تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ. لبیک یا غریب نواز. بولے 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 یہ تو غریب نواز ہے سلطان الہند. میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بات کرتا ہوں جس کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سرکار محبوب الہی کہا جاتا ہے. شاعر میرے لفظوں کو محبت کی گواہی مل جائے، مجھ کو بھی مملکت شیر کی شاہی مل جائے، میں بھی خسرو کی طرح رقص کروں شیر کہوں، کاش مجھ کو کوئی محبوب الہی مل جائے. یہی محبوب الہی کی چوکٹ ہے. آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے آپ سب بغداد شریف جا رہے تھے نا، تو ہم تھے حضور سرکار گلزار ملت تھے، ان کے بھائی تھے اور بھی لوگ تھے ان کے محبین. دلی ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئے تو بغداد شریف میں ایک فلائٹ تھی اتحاد ایئر لائنز کی، اس پر کسی نے چوری سے حملہ کر دیا تھا بغداد ایئرپورٹ پر. تو 14 فلائٹس کی کمپنیوں نے اسٹرائک کر دیا تھا، ٹکٹ سب. لیکن ہم لوگ دلی میں تڑپتے رہ گئے اور بغداد نہیں جا پائے، رو کے واپس چلے آئے. تو روزانہ رات کے 2 بجے 3 بجے محبوب الہی کی بارگاہ ہم جایا کرتے. ایک مرتبہ گئے تو رو رہے تھے تو خادم نے پوچھا کیا بات ہے؟ 2-3-4 دن سے آپ لگاتار آ رہے ہیں.
تو میں نے کہا کہ بابا آپ دعا کر دیں، مکہ شریف جانے کے ارادے سے دلی میں پھنس گئے ہیں اور ساری فلائٹس کینسل ہو گئی ہے، اس لیے دل بڑا ٹوٹتا ہے، راتیں بڑی مشکل سے کٹتی ہیں۔ تو محبوب الہی سرکار کی بارگاہ کے خادم نے کہا جب تک بغداد نہ جاؤ یہی آتے جاتے رہا کرو، یہی آتے جاتے، یہ بغداد کا ٹکڑا ہے، کربلا کا ٹکڑا ہے یہ۔ پھر خادم صاحب نے جملہ کہا، یہ تبرکات رکھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم مجھے یاد نہیں بادشاہ کے لیے۔ تب خادم صاحب نے جملہ کہا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی محبوب الہی کی چوکھٹ پر رات کے آخری حصے میں بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی اورنگزیب عالمگیر کی بہن، جس کو حضور سرکار محبوب الہی سے بڑی انسیت، بڑا پیار تھا، شاہ جہاں کی بیٹی تھی، جہاں آرا اورنگزیب عالمگیر کی بہن ہوتی ہے وہ، ٹھیک، رات کے آخری حصے میں وہ پردہ لگا کے غریب نواز سرکار کے پر پوتے محبوب الہی کی بارگاہ میں قرآن پڑھتی تھی۔ کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کا؟ تو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ماں بہنوں کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں، افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ امام یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک تقریب میں ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی اور تقریب میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے بات کی گئی، اے بچیوں قرآن پڑھا کرو، اے بچوں قرآن چھوا کرو، قرآن دیکھا کرو، 3 آیت ہی صحیح سے پڑھا کرو، اسے پڑھا کرو۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں اپنی ماں کے ساتھ جب میرا شریف ختم ہو گئی تو میں اپنے گھر گئی، جب گھر گئی تو میری ماں تو سو گئی لیکن میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ رسمی طور پر ہی صحیح سبحان اللہ تو کہہ دو، ایک گھنٹے بھی حضور کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، ایک گھنٹے بھی گوارا نہیں حضور کا نام سننا۔ ہاں آپ کے لیے کیا 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 حضور نے، کتنی بڑی بڑی قربانی حضور نے دی۔ ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے، کائے کے لیے، کائے کے لیے، صرف اس کے لیے کہ یہاں تک دین پہنچ جائے، آپ تک دین پہنچ جائے۔ تب اس محسنین کے احسان کو بھولے ہوئے۔ ہاں وہ لڑکی کہتی ہے جب میری ماں سو گئی میں قرآن پڑھ لوں گی، میری ماں کی آنکھ بولی بولی بیٹی تو سوئی نہیں؟ تو میں نے کہا ماں سوئی ہوئی تقدیر جگا رہی ہے۔ 6 سال کی بچی قرآن پڑھتی رہی، قرآن پڑھتی رہی، 8 سال کی ہوئی، 12 سال کی ہوئی، روٹیاں پکاتی تو قرآن پڑھتی رہی۔ دیکھنا کتنی دیر کے بعد آپ کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے۔ وہ لڑکی جب روٹیاں پکاتی تو قرآن پڑھتی رہتی، برتن مانجتی تو قرآن پڑھتی رہتی، سمجھے اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جو کھاتا وہ بھی نمازی ہو جاتا۔ لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ جب لڑکی کی عمر 18-19 سال کی ہوئی نا تو باپ نے کہا کہ میری بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے روتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ اگر جواب سمجھ میں آئے تو دعا کرنا اس بیٹی کے صدقے میں اللہ اپنے حبیب کی امت کی مغفرت کی بھیڑ میں جو بڑی بھیڑ ہے اس میں اضافہ فرمائے اور اس کو مغفرت کا سامان بنا دے۔ آمین کہہ رہے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے اپنے باپ سے لپٹ کے ابو کیا؟ تو باپ نے کہا بیٹی تیری شادی میں کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی لپٹ کے بولی ابو ابھی کیا جلدی ہے، ابھی مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا، ابھی مجھے اور کچھ دن قرآن۔ میری ماں بہنوں تمہیں میں کیوں کہوں قرآن پڑھو، یہ تو تمہیں خود معلوم ہے، میں تمہیں وہ بات کیوں بتاؤں جو آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ ہاں نہ پڑھنا نہ پڑھے، کوئی جنگ نہیں جیت لیا کہ ہم نہیں پڑھیں گے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نہیں ہوتا بھائی، کوئی زبردستی نہیں، اسلام زبردستی والا مذہب نہیں ہے، لیکن اتنا یاد کر لو کہ آپ کی ترقی کا، آپ کی سکون کا، آپ کی خوشحالی کا راز اسی قرآن میں ہے۔ ایک مرتبہ دن میں 1 منٹ کے لیے ہی صحیح قرآن اٹھا کے چوم لیا کرو، ایک آیت ہی صحیح پڑھ لیا کرو، ہاتھوں اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ میری باتیں کیا ہے، میں ذرا کتوں سے بدتر انسان کیا اثر کرے گی، کہنے کا کام ہے، دعا کرو مجھے بھی میرے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں اس لڑکی کو یاد کرتا ہوں، امام یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا ابو میری شادی کی جلدی کیا ہے، مجھے قرآن پڑھنے دیا جائے۔ باپ نے کہا میری بیٹی شادی تو کرنا ہی پڑے گا نا، جوان بیٹی اپنے باپ کے جسم پر بوجھ رہتی ہے۔ بالآخر لڑکی بناتی رہی، باپ راضی ہوتا رہا، لیکن شادی تو ہو نہیں تھی۔ لڑکی کی شادی ہو گئی، اپنے سسرال چلی گئی۔ 7-8-9 دن کے بعد جب سسرال سے واپس آئی تو ماں نے کہا میری بیٹی
کیا بات ہے، تیرے جسم کے اندر کمزوری محسوس کر رہی ہوں، تیرے سسر اچھے نہیں ہیں، تیری ساس اچھی نہیں ہے، تیرے گھر میں جو اور دیگر عورتیں ہیں، تیرا شوہر ہے، کوئی کمی ہے، گھر بہتر نہیں ہے۔ تو لڑکی نے کیا کہا؟ اگر اس کا جواب آپ کو اچھا لگے تو بولیے گا سبحان اللہ۔ لڑکی نے کہا نا نا میری ماں، جو میری ساس ہے آپ جیسی ہے، جو میرا سسر ہے وہ باپ جیسا ہے، جو میرا شوہر ہے وہ تو بھی میرے سرپرست، میرے سر کا تاج، وہ بھی بڑا نرالا، جو میرے گھر کی دیگر خواتین بہنیں ہیں وہ تو پناہ ٹوٹ کر کے مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ کہا پھر میری تیری صحت کیوں اتنی مرجھا کمزور ہو گئی؟ لڑکی بولتی ہے جیسے اپنی سسرال گئی ہوں، قرآن پڑھنے کا وقت کب ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا وقت کب ملتا ہے میری ماں۔ اس